کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا وازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک دن سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہوں، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور پوچھا گیا کہ سب سے بدتر برا انسان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، عمل پورے ہوں، وہ سب سے برا بندہ ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے بہترین انسان وہ کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں، وہ بہترین انسان ہے اللہ رسول کی نگاہ لطف و کرم کے اندر۔ اور برا انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو، عمل برے ہوں، وہ برا ہے۔ آج ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر کس معیار پر کھڑے ہیں، کس لیول پر کھڑے ہیں، کس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اس کے تابعدار بندوں میں ہمارا شمار ہے، یا اس کی بارگاہ کے اندر گنہگار اور گندے اور برے لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہے۔ معزز سامعین، بہترین انسان پھر وہی ہے جس کے بارے میں حضور نے بتا دیا، لمبی عمر کے ساتھ اچھے اور بہترین اعمال جس کے پاس ہیں وہ بہترین ہے، تو وہ دارین کے اندر کامیاب و کامران ہے۔ ایسا انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس کے کردار اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اعمال اچھے ہیں، تو پھر اس کے جانے سے نہ صرف خاندان والوں کو بلکہ علاقے والوں کو بھی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا والوں کو بھی دکھ ہوتا ہے اور ہر آنکھ پر نم ہوتی ہے۔ تو مزہ اسی میں ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو مسکراتے ہوئے جائیں، اور دنیا والے ان کی آنکھیں نم ہونی چاہیے، اور بندگان خدا کی زبان پر اس بندے کی تعریف و توصیف ہو، اور اس کی نیکیوں کے، اس کی بھلائیوں کے اور اس کے اعلیٰ کردار کے چرچے جاری ہوں۔ تو ایسا کردار رکھنے والا، اس کا جینا بھی بے مثال ہو جاتا ہے، تو اس کا مرنا بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ یہ کردار ہمیں اپنانا ہے کہ دنیا میں رہیں تب بھی نیک نامی حاصل ہو، دنیا سے جب رخصت ہو جائیں تب بھی ہمیں نیک نامی حاصل ہو۔ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ رسول کی تابعداری کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، رات کو بھی میں اپنے صدر صاحب کا وہ سن رہا تھا جو انہوں نے اعلان کیا ہے خبروں کے اندر کہ ہم نے جناب یہ علماء سے
مشاورت کی ہے اور علماء کا فتویٰ ہے کہ جناب یہ جمعوں کے جو ہیں اجتماعات ان سے پرہیز کیا جائے۔ تو کرونے کی دوسری لہر بڑی شدید آ گئی ہے بھائی، جب بازاروں میں کرونا نہیں ہے، تمہارے سیاسی جلسوں میں کرونا نہیں ہے، تمہاری روزمرہ کی بیٹھکوں میں کرونا نہیں ہے، تو خانہ خدا میں کرونا کدھر آ گیا؟ اور اس بات کو ملوز خاطر رکھیں، جس نے کرونے سے مرنا ہے نا اسے شیشوں میں لگا دیں، مرے گا وہ کرونے سے، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو موت کے اسباب پروردگار عالم نے منتخب کر دیے ہیں، جس کو جس طریقے سے مرنا ہے وہ منتخب ہو چکا ہے، بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کیوں گندی کی جائے؟ دل کھول کے عبادت کریں، مساجد میں آئیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز کو خم کریں، اللہ راضی ہوگا۔ یہ وقت اللہ سے توبہ طائب کرنے کا ہے، اور یہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ جاؤ تاکہ کوئی توبہ ہی نہ کرے اور عذاب اللہ کا شدید ہو جائے۔ اس لیے معزز سامعین، اعلیٰ کردار اگر اپنانا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جبینوں کو پھر خم کرنا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم جل وعلا کی عبادت سے ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کرنا ہوگا، تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو بہترین تھوڑی عمر بھی اگر ہمیں میسر آتی ہے اور ہم اس کے اندر اس نیت اور غرض سے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا اور یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان کو اس کے شکرانے میں ہی صرف کرنا چاہیے، تو یہ تھوڑی عمر بھی ہماری بڑی کمال کی ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ کردار اپنانا چاہیے۔ اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ بتائیں، مجھے کچھ وصیت کریں، نصیحت کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے قبل 5 کو غنیمت جاننا۔ وہ 5 کیا ہیں؟ سب سے پہلی سرکار نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ اس لیے کہ جوانی کے اندر بندہ جن اعمال کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے نا، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوانی میں دل ہوتا ہے یہ کر لیں تو ہم اسے فوراً کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں اگر خیال آئے، دل آئے کہ میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، تو پھر سوچتے رہتے ہیں کہ پہلے اٹھوں گا کیسے۔ بڑی دلیلیں کر کے بوڑھا بندہ اٹھتا ہے اپنی اس جگہ سے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہو، تو پھر جا کے بات بنتی ہے۔ تو معزز سامعین، اپنی جوانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس بات کے اندر جوانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے اور بوڑھوں کے واسطے بھی عبرت ہے کہ جوان آج دیکھو تو وہ کیا کہتا ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو یاشی اور مستی کرنے کے دن ہیں۔ جوانی تو بڑی مستانی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری مستی اتر جائے گی جب موت نے آ کے پیغام دیا اور موت نے سرانے آ کے ہمارے ڈیرے لگائے نا، تو پھر یہ ساری کی ساری مستیاں اتر جائیں گی۔ اس لیے آج وقت ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جبینوں کو جھکائیں اور ہوش کے ناخن لے لیں، اپنی جوانی ضائع نہ کریں، اللہ کریم کی نافرمانی کے اندر فسق و فجور کی نظر نہ چڑھائیں اسے۔ معزز سامعین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج سوے نیزے پہ ہوگا تو پھر غور کریں کس بلا کی گرمی، توجہ میری طرف فرمائیں ذرا، کہ کس بلا کی گرمی ہوگی اور کیسا عالم ہوگا۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، تو پھر اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ جن خوش نصیبوں کو اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان کے اندر وہ نوجوان بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس نوجوانی کو
مستی کی بھیٹ نہیں چڑھایا، اس اپنی جوانی کو اللہ کریم کی نافرمانیوں کی نظر نہیں کر دیا، بلکہ اس جوانی کو اللہ کریم کی تابعداری کے اندر صرف کرتے رہے، اپنی خواہشات نفسانی کو رضائے خداوندی کے مطابق کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس نوجوان کو بھی عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، اس جوانی کو برباد اور ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس جوانی کو اللہ کی تابعداری کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر بوڑھے کی عبادت سے نوجوان کی عبادت زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ بوڑھا تو کسی کام کاج کا نہیں ہے، وہ تو ہر طرف سے تھک ہار کے اب آیا ہے۔ تو نوجوان نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اللہ کی رضا کی خاطر جینا مرنا سیکھ لیا، اور وہ رب کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز کو خم کرنے آیا ہے۔ اس وجہ سے اس نوجوان کا رب کی بارگاہ میں جھکنا کسی بزرگ کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ تو نوجوان پھر ہمارا اہل سنت کا مستقبل بھی ہے، مساجد آباد نوجوانوں نے کرنی ہے، بزرگ تو اب اپنی زندگی کی شام کر چکے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے بہتر سمجھنا اور اسے غنیمت جاننا، اور یاد رکھیں بڑھاپے میں بھی اس میں بوڑھوں کے واسطے بھی عبرت ہے۔ بعض لوگ تو ایسے کم بخت ہیں کہ وہ تاش کھیلتے رہتے ہیں، بٹیرے بازی کرتے رہتے ہیں، خیال ہی نہیں کہ اب تو ہم 60-70 سال کے ہو چکے ہیں، کچھ غیرت ہی کر لیں، اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر توبہ طائب بھی کر لیں۔ ابھی تک ان کی حرکتیں وہی 15 سال والے جوان اور بچے کی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو معزز سامعین، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ایک روایت سنی ہے میں نے ایک عالم سے کہ جب بندہ دین اسلام کے سائے میں زندگی تمام کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، مرد ہو یا عورت، تو اللہ کریم اس کے سفید بالوں کا حیا کرتے ہوئے اسے گناہوں سے بری فرما دے گا۔ تو پھر اس سفید بال والے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو میرے سفید بالوں کی لاج رکھ رہا ہے، میں اس کی عطا کردہ کروڑ ہا نعمتوں کی لاج کیوں نہ رکھوں اور اس کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیوں نہ کروں۔ تو اس واسطے معزز سامعین، جب بڑھاپا آ جائے تو اس سے آگے سوائے موت کے اور کوئی سٹیپ نہیں ہے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے نا، پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بچپنے سے، پھر وہ بلوغت کی طرف، پھر لڑکپن اور بچپن اور پھر جوانی، اور یہ سارے مراحل طے کر کے وہ آتا ہے۔ تو بڑھاپے سے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے سوائے موت کے۔ تو بزرگوں کو اس معاملے پر احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا، فرمایا کہ ہر روز تم آ کرنا مجھے موت کی یاد دلانا، ہر روز بس تمہاری یہی ڈیوٹی ہے۔ ایک دن وہ آیا تو فرمایا آج کے بعد نہ آنا، جناب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی برت گیا، کوئی مجھ سے بے ادبی اور گستاخی ہو گئی کہ آپ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا حضور پھر مجھے روکنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے غور کیا ہے، آئینہ دیکھا ہے، میری داڑھی میں کچھ بال سفید ہو چکے ہیں، اب تجھے آنے اور بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بالوں کی سفیدی مجھے بتائے گی، عمر خیال کر موت آنے والی ہے۔ یہ بالوں کی سفیدی ہماری موت کا پیغام ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا ملک الموت سے، تیرے کو قاصد کوئی نہیں؟ تیرے آنے سے پہلے تیرے آنے کے کوئی آثار کوئی نہیں کہ بندہ محتاط ہو جائے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور ہے نا، کیا ہے؟ جناب کمروں کا ٹیڑھا پڑ جانا، یعنی بڑھاپا،
اعضاء کا کمزور ہو جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، یہ سارے میرے قاصد ہیں، یہ میری آمد کے آثار ہیں، پھر بھی بندہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہو تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ بارش آنے سے پہلے بادل بنتے ہیں نا، اب تو پاپا بشیر بھی بتا دیتا ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن معزز سامعین یہ ساری ہماری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کہ جب آ رہی ہے بارش تو اس سے بچنے کے اہتمام کیے جائیں۔ تو جب موت کے پروانے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں موت کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا، لیکن بڑھاپے کو بھی ضائع نہ کرنا۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جنہیں پچھلی عمر میں بھی اللہ توبہ طائب کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل اللہ کریم سے اپنے گناہ بخشوا کے دنیا سے ستھرے ہو کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ لیکن وقت تھوڑا ہے کہ میں اس پہ اور بات کروں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کو بھی غنیمت سمجھے اور اپنے بڑھاپے کو بھی غنیمت جانے، اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اگر اس پچھلی عمر میں بھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، نماز روزہ کرنے کی اللہ کریم ہمت اور توفیق عطا کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے پر دھیان کرنا چاہیے۔ بال سفید ہو جائیں تو ہم انہیں کالا کر لیتے ہیں، کس کو دھوکہ دیں گے سوائے اپنے آپ کو؟ اس لیے بال کالے کرنے سے بندہ جوان نہیں ہو سکتا۔ تو جب حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اپنی تدبیروں کو اور اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو تبدیل کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وصیت کروانے والے سن، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جوانی کے اندر رب کی عبادت کرنے لگ جاؤ، یہ نہ سوچو بوڑھے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا، کیا پتہ بوڑھے ہو سکو یا نہ ہو سکو۔ تو جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور اگر جوانی کسی وجہ سے فسق و فجور کی نظر ہو چکی ہے تو بڑھاپے میں اس کا کفارہ ادا کرو، اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز خم کرتے ہوئے، توبہ طائب کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کے گناہوں کو معافی مانگ کر اللہ کریم کی بارگاہ سے تو دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگلی بات فرمائی فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ ہونے کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ بیلا بندہ جڑا کام کری کرنا ہے نا، وہ کمے والا بندہ تو نہیں کر سکنا، کیا خیال نہیں؟ تو ویسے بھی عام لوگ آنے عبادت کرنا تو بیلے بندے کا کام ہے۔ بہرحال یہ ہر بندے نہیں کام ہے، بیلا ہوا ہے تو پاویں جگڑیا ہوا ہے۔ ہاں ایڈا لمبا اوکھا کام کو نہیں، 24 کٹیاں کدے 5 ٹائماں نہیں نماز ہے، پر ٹائم کدے لاؤ نا جتنا مرضی ہے کھلا کری کرتا بھی گھنٹہ نہیں بڑھنا۔ یہ میں دعوے نال گل کرنا، کتنا ٹائم لگنا نماز پڑھنے ہو؟ تو پھر بھی ایسا آنے جی ٹائم ہی کچھ پتہ نہیں، ٹائم کدھر گشنا ہے۔ تو اس واسطہ معزز سامعین فراغت ہونے، جو فراغت ہے نا، اسے مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جو کام بندہ اس دوران کر سکتا ہے نا، فارغ ہے تو اسے اور کیا چاہیے؟ کھانے کو مل جائے، پہننے کو مل جائے تو اسے تو چاہیے کہ وہ اپنے سارے لمحات کو اللہ کریم جل وعلا کی عبادت میں صرف کر دے، تسبیحات پڑھتا رہے، اذکار کرتا رہے، اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھتا رہے، تو اللہ کریم مہربانیاں فرمائے گا۔ غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، فضول کسی کے پاس بیٹھ کے یاوا گوئی کرنے سے یہ عمل بہتر نہیں۔ فارغ بندہ جو ہے وہ اس کا بہترین مشغلہ ہے تلاوت قرآن مجید کرتا رہے، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی عزت ہوگی اور بندگان خدا کی نظر میں بھی اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،
اور دولت مندی کو بھی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھنا، کیونکہ دولت مندی یہ بھی بہت بڑی اللہ کریم کی نعمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حلال کی ہو، لوگوں کے گلے کاٹ کے بندہ امیر نہ ہوا ہو، رزق حلال کمایا ہو اس نے، تو پھر وہ دولت وہ فقیری سے بہتر ہے۔ اور اس دولت کو راہ خدا خرچ کرنے کا بندے کا سلیقہ اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ دولت مند تو حضرت عثمان غنی بھی تھے، دولت مند تو حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، دولت مند تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی تھیں، لیکن ان کی دولت کسی غریب کا گلا دبانے کے کام نہیں آئی، ان کی دولت کسی حقدار کو حق سے ہٹانے کے لیے کام میں نہیں آئی، ان کی دولت جب بھی کام آئی ہے اسلام کو اٹھانے کے کام آئی ہے، اسلام کو سپورٹ کرنے کے کام آئی ہے، بندگان خدا کی خدمت کرنے کے کام آئی ہے۔ تو جب دولت ہو حلال کی تو پھر فرمایا اسے غنیمت سمجھنا، یہ نہ ہو کہ حرام کما کما کے جناب تو پھر بندہ کوٹھی بنا کے اس کو اوپر لکھ دے آدھا من فضل ربی، صدقہ گچھا پتہ نہیں کاڑیاں جناب یتیمہ نہیں ہوتا ہے، سسکیاں دبیاں ہو سن، کتنے حقداراں نے حق مارے ہو سن، اللہ جانے جناب کتنا پوڈر بیچی کہ لوکاں نے جناب علی رگاں میں جنہ زہر کولی کا تو تھا پر لکھی چٹے آدھا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، پھر یہ عذاب ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین رزق حلال کو غنیمت سمجھنا، اور کیونکہ جو دولت ہونے سے بندہ کام کر سکتا ہے، کسی غریب کو زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا، کسی کو حج کروا دیا، کسی کو عمرہ کروا دیا، کسی کے گھر راشن ڈلوا دیا، یہ دولت سے ہی کام ہوتے ہیں نا۔ تو اگر دولت سے یہ نیکیاں ہو سکتی ہیں تو پھر اسے غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ دولت نہ ہونے کی صورت میں تو بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر غربت ہے تو غربت میں پھر وہ کیا کرے؟ اللہ اللہ کرے، شکر اور صبر کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دولت نہیں ہے تو پھر اس کی بارگاہ کے اندر شکوے اور شکایت کرنے لگ جائے۔ تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غنا کا قبل فقرک، دولت مندی کو غریبی سے غنیمت جاننا، اور اس کے بعد فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے بھی غنیمت سمجھنا، کہ صحت مند اور تندرست آدمی جو اعمال کر سکتا ہے نا وہ بیمار نہیں کر سکتا۔ تو اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، جب بندہ بیمار ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی اللہ کریم کی نعمت ہے، اور ہم اس اللہ کی اتنی عظیم نعمت کو کن کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنی اس صحت کے عالم میں اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اپنی جبینوں کو خم کرنا چاہیے۔ اور معزز سامعین عزیز وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں بات ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا، کیونکہ زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہو نا مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ انسان اپنی جوانی میں، فراغت میں، دولت مندی کی صورت میں، صحت و تندرستی کے عالم میں، اور اپنی زندگی میں جن اعمال کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے نا، یہ بعد والی پانچ حالتوں میں اعمال کو عملی جامہ پہنانے سے وہ قاصر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم غور کریں گے اس چیز پر اور عمل کرنے کے لیے کمر کس لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم اگر ہمیں لمبی عمر عطا کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ بہترین نکلے گا، جو حضور نے فرمایا ہے کہ عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر اچھا اور بہترین انسان ہے۔ تو اس واسطے ان چیزوں پر تھوڑا تھوڑا غور اور فکر کیا کریں۔ مرنا ہے، ہر صورت مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ نہ کوئی اس دنیا میں سدا رہا، نہ کسی نے رہنا ہے۔
تو جب رہنا نہیں یہاں پر تو اس کے لیے تھوڑی تیاری بھی کر لی جائے. جب ہم اگلے جہان جائیں تو پھر ہمیں ندامت نہ ہو، رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہم کیا جواب دیں گے؟ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جا کر حضور کا سامنا کر پائیں گے؟ تو کم از کم کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے. معزز سامعین اسی وقار، آج ہم اپنے شہر جانا ہو تو شہر جانے کے لیے بھی ہم بغیر تیاری کے نہیں جاتے. موسم کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں، سفر کے اعتبار سے تیاری ہوتی ہے. ایسے کو منہ اٹھا کے جاتا ہے؟ توجہ کرو جی توجہ. ایسے کوئی بندہ شہر نہیں جاتا، چاہے وہ اس کے بالکل قریب اور پڑوس میں کیوں نہ ہو. کیوں جی؟ کو پوچھے گا تو ایسے ہی آگے تو وہ کیا کہے گا؟ ایسے منہ اٹھا کے آگے تم شہر. تو جب ہم اپنے شہر ایسے نہیں جاتے تو اس دنیا کو چھوڑ کے ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. 60 سال 70 سال 80 سال ہم نے دنیا میں گزارے اور پھر جناب خالی ہاتھ چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ تو کیسے جائیں گے؟ وہاں پر سوال ہوں گے ہر ایک بندے سے. اللہ کریم فرمائے گا میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی تھی، بتا اسے کیسے کاموں میں صرف کر کے آیا ہے؟ اپنی جوانی کو مسجد کی چٹائیوں پہ تو نے صرف کیا، یا اپنی جوانی کو تو نے بازار کے چوکوں میں کھڑے ہو کے ضائع کر دیا؟ اس جوانی کے بارے میں سوال ہوں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ رسول کی تابعداری میں صرف کیا ہوگا. تجھے ہم نے علم عطا کیا تھا، بتا اپنے علم کو کیسے کاموں میں صرف کر کے آیا ہے. تجھے مال و زر کی فراوانی عطا کی تھی، بتا اپنی دولت کو کیسے کیسے کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے. یہ سوال اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا. تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی تھی، بتا اپنی صحت کو کیسے کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے. اسی لیے حضور نے نہیں ایسے فرما دیا، یہ ایک چیز سامنے تھی کہ قیامت کے دن ہر ایک سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو فرمایا کہ ان کو غنیمت جانو، اور جب یہ میسر آ جائیں تو پھر انہیں ضائع نہ کر دینا. اللہ کریم کی تابعداری کے اندر جھک جاؤ تو پھر تمہاری جوانی ہو، تمہاری دولت ہو، تمہاری صحت ہو، تمہاری زندگی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو ساری کی ساری ممتاز ہو جائے گی. تمہارا جینا بھی بے مثال ہو جائے گا، تمہارا مرنا بھی لاجواب ہو جائے گا. تو اس واسطے امام الانبیاء کے غلاموں، ان چیزوں پر غور کرو، فکر کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے میں کوشاں رہو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے ہر لحظہ ہر لمحہ تیار رہو. کوئی پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے، کب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کریم جل وعلا کے حضور جانا پڑے. تو پھر دنیا سے جاتے ہوئے شرماتے ہوئے جائیں، روتے ہوئے جائیں، کف افسوس ملتے ہوئے جائیں، تو پھر جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی روتے ہوئے چلے جائیں تو ہم نے پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے؟ بس اپنے گریبان میں تھوڑا منہ ڈال کے خیال کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنے ہر صبح اور شام کا موازنہ کرنا چاہیے. آج ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے، تو پھر اللہ یقیناً ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ مختصر زندگی اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری کے اندر بسر کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم جل وعلا ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.